خطرناک قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے بعد سب کو خبردار رہنا چاہیے، اور وہ رپورٹ سائبر کرائم کے حوالے سے ہے۔ تو سب اپنی اپنی جان بچا کر، اپنی اپنی کھال بجا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، شیر افضل بربط کی فرم ہے کہ جی میں لوگوں کو نکال سکتا ہوں۔ فائنل کال دیکھا انہوں نے عمران خان نے کہا ڈو اور ڈائی، کشتیاں جلا کر نکلے۔ کشتیاں جلا کر تحریکیں نہیں چلا کر، فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، تھرڈ ایئر لیڈرشپ، کہیں پر بھی حکمت عملی نام ہو سائبر حملوں والا بڑا خطرناک معاملہ ہے جی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ سن رہا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب کی الٹیاں ہیں اور تحریک انصاف کی تحریک کو کیوں بریک لگ گئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں میں کیا سامنے آیا، کیا باتیں عمران خان صاحب کو بتائی گئی ہیں۔ لاہور شہر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اور پھر ایک خطرناک قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے بعد سب کو خبردار رہنا چاہیے، سب کو چوکس رہنا چاہیے، اور وہ رپورٹ سائبر کرائم کے حوالے سے ہے۔ سائبر حملے ہو رہے ہیں مسلسل، اور اس وقت ویسے بھی دنیا میں سب سے زیادہ کرائم جو ہو رہا ہے وہ سائبر کرائم بھی ہے، اور دنیا اس کے اوپر تیزی کے ساتھ قابو پانے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کر رہی ہے، نت نئے قوانین بنا رہی ہے۔ مگر ہمارے پاس تو اگر کوئی عدالت میں جائے، یعنی عظمی بخاری صاحبہ گئی عدالت میں، اور ان کی جو ویڈیوز بنائی گئی تھی، فیک ویڈیوز ان کے نام سے منسوخ کر کے، ایف آئی اے نے جا کر عدالت میں کہہ دیا تھا کہ ہمارا تو کوئی نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ پھر ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کا ادارہ بنایا گیا، اور اس ادارے پر وہ کام نہیں کرنے دیا گیا، اور یا ایف آئی اے نے یہ کہہ کر فی الحال اس کا کام معطل کر دیا کہ جب ہمارے پاس نہ تھانے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا فی الحال یہ کام بند۔ تو دنیا سائبر کرائم یا سائبر حملوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جدید طریقے اختیار کر رہی ہے، جدید قوانین بنا رہی ہے، اور ہمارے پاس ابھی تک وہی انداز ہے تھانے والا، پولیس والا، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے سائبر کرائم کے دوسرے ادارے ہوں۔ تو بڑے حملے ہو رہے ہیں سائبر کے، اس پر میں آتا ہوں، وہ کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ لیکن پہلے جو کل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، شعیب شاہین گئے تھے، اور بڑے عرصے کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد شفقت بخشا گیا، یہ کیا نام ہے ان کا، شیر افضل بربط صاحب، عمران خان صاحب نے ملاقاتیں کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی ہم ملنے، اور وہ جو بات اندر بتا کر آئے باہر آئے، تو اب ان کے ساتھ بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو کچھ فیصل چودھری کے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، کیونکہ جو بات انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کو کہی ہے اسی طرح کی باتیں فیصل چودھری نے، فواد چودھری کے بھائی نے عمران خان صاحب کو بتائی تھی۔ عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ باہر میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہو، میری ملاقاتیں بند ہیں، لوگوں نے ایسی تیسی پھیر دی ہوئی حکومت کی، اور کوئی شہر جو ہے وہ وہاں پر کاروبار نہیں چل رہا ہوگا، اسلام آباد بند ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، خیالی پلاؤ پکاتے ہوں گے عمران خان صاحب، تو اس لیے میری ملاقاتیں بند کر دی گئی، اس طرح کی کوئی انہوں نے سوچا ہوگا۔ لیکن جب ملاقات کھلی ہے تو عمران خان صاحب کو جھٹکے پہ جھٹکا، عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی آسرے پر، کسی بھی امید پر، یا کسی کے لیے یہ سوچ کر کہ وہ آپ کے لیے بہت بڑا تیر ماریں گے، آپ نے کوئی نیا پنگا نہیں، خان صاحب کو بتا دیا گیا۔ لوگ نہیں نکل رہے، پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، پارلیمانی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، وکلا آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیڈرشپ آپ کے ساتھ نہیں ہے، علی امین گنڈا پر ہیرا پھیریاں کرتے پھر رہے ہیں، لہٰذا کچھ بھی نہیں کرنا، خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور اچھے دن آنے کا انتظار کریں۔ اب جو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو شیر افضل بربط صاحب نے گفتگو کی ہے، بربط صاحب کا کردار، ان کا انداز بڑھ گیا، یہ وہ سارا اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی لیڈر عام انتخابات کے لیے عوام میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ سب روپوش تھے، یا جو روپوش نہیں تھے وہ کمپرومائز ہو چکے ہوئے تھے، تو سب اپنی اپنی جان بچا کر، اپنی اپنی کھال بجا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شیر افضل بربط پھر وہ ایجنسیوں کے کہنے پر کر رہے تھے، ایجنسیوں کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے، یا ان کے اوپر ایجنسیوں کا ایجنٹ ہونے کا الزام غلط ہے جو بھی، لیکن وہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے کے پی کے سے آغاز کیا الیکشن مہم کا، اور وہ کراچی بھی گئے، پنجاب میں ایک ہی جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے الیکشن کیمپین کا، وہ ضمنی انتخابات کا تھا قصور میں، وہ بھی انہوں نے کیا، لاہور میں وہ آئے
لاہور میں ہائی کورٹ کے باہر کو گرفتار کیا گیا تو پی ٹی آئی کے وکلا نے ساتھ تک نہیں دیا، تو فائنلی پھر شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی ان کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا. انہوں نے جا کر عمران خان کے کان بھرے اور پھر عمران خان نے شیر افضل مروت سے ملاقاتیں کرنا بند کر دی، ان کو سیاسی کمیٹی سے نکال دیا، ان کو کور کمیٹی سے نکال دیا، جتنی ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں ان کو نہیں دی. یہ ہوا جو 4 اکتوبر 5 اکتوبر 15 اکتوبر ستمبر کے جو جتنے بھی ایونٹس تھے ان سب میں شیر افضل مروت صاحب جو ہے بہت زیادہ حد تک لاقالب رہے، بلکہ بیمار بھی ہوئے تو وہ اسپتال چلے گئے اور اسپتال سے اپنا پیغام دیتے رہے کہ میں بیمار اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نکل سکوں، لیکن میں جب ٹھیک ہوں گا اور عمران خان صاحب ذمہ داری دیں گے تو میں باہر آؤں گا. تو پھر وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ فائنلی عمران خان صاحب تک ان کی رسائی ہو گئی. انہوں نے کیا بتایا؟ عمران خان صاحب حیران کن شفاعت ہے. انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، لیڈرشپ نام کو نہیں ہے. علی امین گنڈا پر تن تنہا کبھی لاہور پہنچتا ہے، کبھی راول پنڈی پہنچتا ہے، کبھی ٹیچو تک آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. مروت صاحب نے ذرا تھوڑا بڑھا چڑھا کے معاملہ پیش کیا کہ وہ 70-80 ہزار لوگ تھے علی امین گنڈا کے پاس، 5-6 ہزار لوگ نہیں تھے. جتنے تھے ان میں آدھے سے زیادہ گرفتار ہو گئے، باقی جو ہے وہ نکل گئے. علی امین گنڈا پر جب خود غائب ہو گیا تو پھر لوگ بھی نکل گئے، تو کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ علی امین گنڈا پر کمپرومائز تھے، جو بھی تھے میدان میں وہی تھے، بڑکے شڑکے مار کے ماحول گرما کے نکل جاتے تھے. تو یہ ان کو بتایا گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ لیڈرشپ کہیں نہیں تھی، نام کو بھی نہیں تھی کسی ایونٹ پہ. وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا. پھر یہ کہ جی مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی، مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. شیر افضل مروت کی بھرم ہے، ہو سکتا ہے بھرم ٹھیک ہو کہ جی میں لوگوں کو نکال سکتا ہوں اور میں گرفتاری کے خوف مجھے نہیں ہے، مجھے جو ٹارگٹ دیا جائے گا میں اس ٹارگٹ تک جاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے خان صاحب کو کہا کہ جی یہ تحریک تو ایسے نہیں چلتی، فائنل کال دیں، فائنل کال دیں اور ہمیں ڈی چوک پر بیٹھنا ہے. 2 دن بیٹھنا ہو، 10 دن بیٹھنا ہو، 100 دن بیٹھنا ہو، ہمیں جا کر بیٹھنا چاہیے، ہمیں پھر وہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے. فائنل کال دے خان صاحب، یہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا. اور پھر اصل چیز جو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو، کون سے لیڈر جو ہے وہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں اور کون آ کر مجھے جو ہے وہ ماموں بنا کر چلے جاتے. مطلب ایک ایک سب عمران خان صاحب کو جا کر ماموں بنا کر چلے جاتے. وکیل ہوتے کہ خان صاحب اگلی پیشی میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی. سیاسی لیڈر ہوتے خان صاحب 10 لاکھ لوگوں کا بندوبست ہو گیا ہوگا. پھر دوسرے وکیل الیکشن ہار جاتے ہیں ادھر سپریم کورٹ بار کا اور خود پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں 4 لاکھ لوگ چاہیے، تب جا کر ہمیں عمران خان کی طریقے سے نہیں چلا. بیسک جو پی ٹی آئی کا فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہوں، ایک جگہ اکٹھا کریں، لشکر لے کر آئیں اور اس کے بعد اپنا مطالبہ میں. ایسا نہیں ہوتا. تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور پھر جاتی ہیں آخری فائنل کال کی طرف. یہ سب سے پہلے فائنل کال دیتے ہیں اور پھر فائنل کال ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور فائنل کال کی تیاری کرتے ہیں. اب تک پتہ نہیں کتنی فائنل کال. عمران خان نے کہا 2 اور 2.5 کشتیاں جلا کر نکلے، تو شیر افضل مروت نے بھی کل ان کو کہا کہ کشتیاں جلا کر نکلنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بھائی کشتیاں جلا کر تحریکیں نہیں چلا کرتی. سیاستدان کے پاس پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی سارا کچھ ہوتا ہے، کئی آپشن ہوتے ہیں. آپ کی تحریک اگر آگے جا رہی ہے اور آپ کو مقصد نہیں دے رہی تو اس سے آپ نے نکلنا کیسے ہے باعزت طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب لشکر لے کر گئے راول پنڈی کی جی آرمی چیف نہیں تقرر ہونے دوں گا میں عاصم منیر کا. جب ان کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی مذاکرات نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. انہوں نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ پھر انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی چلائی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے انتخابات دو ورنہ میں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا اور میں اتنے دنوں سے بھی توڑ دوں گا. مت کرو یار ایسا. نہیں میں توڑ دوں گا. کیونکہ انہوں نے تحریک کا جو وہ فائنل راؤنڈ ہے اس کی ناکامی کے بعد وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکالا ہوا تھا. سیاست میں یہی ہوتا ہے، سیاست میں کبھی بھی کشتیاں نہیں جلائی جاتی. یہ بنیادی فرق جو ہے پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ میں. کشتیاں جلا کر آ جاؤ، ڈو اور ڈائی سیاست میں نہیں ہوتا. سیاست میں آپ کو 2 قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ناکام ہو رہے ہیں، آپ کو بہت خوبصورت انداز میں پیچھے ہٹنا. ابھی آپ دیکھیں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، خطرناک قسم کا مسودہ تھا 56 نکات کا.
فوجی عدالتیں تھیں، انسانی حقوق نہیں تھے، تباہی پھٹ جانی تھی. وہ 14 اور 15 ستمبر کو اس مسئلے کے لیے اجلاس بلایا گیا اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا. تو بہت خوبصورت انداز میں پیچھے ہٹ کر انہوں نے پلان بی پیش کر دیا اور وہ پلان بی اس 56 نکات سے پہلے بنا کر رکھ دیا گیا تھا. آئینی عدالت، چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار، ججز کے تقرر کا طریقہ کار، وہ جو بھی 22 یا 26 نکات تھے وہ سارے کے سارے نکات پیرلل تیار کیے گئے تھے. یہ پلان بی تھا کہ ادھر بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا نمبر پورا کر دینا، آپ آ جائیں. تو پھر جو کرائے ہوئے جو شور شرابہ ہوا، ظاہر سیاستدانوں نے مل کے کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، نواز شریف، بلاول شہباز شریف صاحب، سارے کسی نہ کسی شکل میں آن بورڈ ہو گئے کہ یار اگر یہ ہوگا تو کل کو ہم بھی اسی کے نیچے آ جائیں گے. یہ بات برملا بلاول زرداری نے کی بھی ہے کہ اگر میں نے نون لیگ والوں کو کہا تھا کہ یہ آئینی ترمیم اگر ہوئی تو کل کو اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہم اس کے اس عطاب میں آ سکتے ہیں. تو یہ سیاستدان ایک بنا کر رکھتے ہیں راستہ کہ یہ ہم اگر ادھر پھنس گئے تو پھر ہمیں ایک اور راستہ نکالنا ہے اور وہ راستے بنا کر بیٹھے ہوتے. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ کشتیاں جلا کر آ گئے، ڈو اور ڈائی. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ڈو اور ڈائی بھی نہیں ہوتا، کشتیاں جو جلا دی وہ جلی ہوئی ہیں اور واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. پھر واپسی کے راستے کے لیے پھر مداری کی طرح ایک نیا تماشا کرنا. جیسے لیے تو 25 مئی کو جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تھے، 10 لاکھ لوگ کہتے ہیں اکٹھے کریں گے. 10,000 لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے کے پی کے سے. پنجاب سے لوگ اس طرح نکلے نہیں تھے. 10,000 لوگ بھی نہیں تھے ان کے ساتھ. 10 لاکھ لوگ کا دعویٰ کر کے آئے تھے. پھر کیا ہوا تھا؟ ڈی چوک سے بہت پیچھے، وہاں سے انہوں نے واپسی پکڑی، دوبارہ ہوا، پھر ایک ایک چلے گئے. تو یہ جو ایون شیر افضل مروت صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں جا کر بیٹھنا چاہیے اور پھر 10 دن یا 100 دن ہمیں بیٹھنا چاہیے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ اردن نہیں ہے. یہ سیاست حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی بھی کارنر پر، کسی بھی کیڈر پر، کسی بھی لیول پر، فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، تھرڈ ایئر لیڈرشپ، کہیں پر بھی حکمت عملی نام کو نہیں. نام صرف اور صرف ٹرولنگ ہے. سوشل میڈیا کے لشکر سے ڈرتے ہیں، بڑی بھڑکے مارتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں پیچھے. یہ پی ٹی آئی کا المیہ ہے سب سے بڑا. تو یہ عمران خان صاحب کو بتایا. پھر خان صاحب نے کہا کہ جی میری کوئی ڈیل شیٹ نہیں ہو رہی، ڈیل کی خبریں غلط ہیں. پھر شعیب شاہین نے کہا کہ جی خان صاحب کو تو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، متلی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس طرح کا ان کو کھانا دیا جا رہا ہے تو الٹیاں نہیں رک رہی بار بار. ظاہر ہے جیل میں قید تنہائی تھی اور جب وہ والے سہولتیں نہیں تھیں جو عمران خان صاحب کو گرفتاری کے بعد ملی تھی تو پھر تکلیف عمران خان صاحب کو ہوئی ہے. اور جیل اب عمران خان صاحب کو بتانا شروع ہوئی ہے کہ میں جیل ہوں. تو آگے چل کر خان صاحب کیا کرتے ہیں، ٹرمپ آ کر ان کو چڑھا کے لے جاتے ہیں یا کوئی اور صورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال الٹیوں تک بات آ گئی. یعنی امریکی صدر سے ہٹا گئی، امریکی صدر سے آزادی، امریکی جو بائیڈن سے آزادی لینے سے معاملہ ایس ایچ او اسلام ترنول تک آیا اور ترنول کے ایس ایچ او سے الٹیوں تک معاملہ آ گیا. صحت کے اوپر کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن بہرحال اب اس چیز کو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو الٹیاں ہوں گی، عمران خان کو الٹیاں ہوں گی. بشرا بی بی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ کسی میں تیزابیت زہر دیا گیا، پھر کہا گیا ہارپک دیا گیا، پھر کہا گیا کہ ان کا چیک اپ کرنا ہے تو چیک اپ بھی شوکت خانم کے ڈاکٹر کریں گے. شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ سب کچھ نہیں ہے. اب تو وہ کے پی کے میں بیٹھی ہوئی ہے نا پشاور میں، وہاں پر شوکت خانم کا بڑا خوبصورت ہاسپٹل ہے، تو وہاں سے بشرا بی بی جو ہے وہ اپنا پراپر چیک اپ کروائے، میڈیکل ٹیسٹ کروائے، پتہ چل جائے گا. کیونکہ زہر خورانی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اگر ایسی ہو تو بڑے عرصے تک اس کے اثرات آپ کے اسٹومک میں اور خون میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پکڑے جاتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگر دیا گیا ہو تو موجود ہو، وہاں پر ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں. ویسے ٹیسٹ تو ہوا ہے لیکن یہ والے بھی کروا لیں تو اچھا ہو جائے گا عمران خان صاحب کے لیے، بشرا بی بی کے لیے بھی. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ جیل میں واقعی الٹیاں لگی نہیں لگی، میں ان کی بات کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن جس لیول پر یہ پھیلا رہے ہیں تو یہ پروپیگنڈا کا ٹول ہے. جس لیول پر ہر بندہ آتا ہے عمران خان کو ہے الٹیاں لگتا ہے، عمران خان کو الٹیاں لگتا ہے، عمران خان کو متلی ہو گئی ہے. تو یہ ایک تو چیز ہے. دوسری میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ لاہور شہر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں، چل ایک بڑی خطرناک رپورٹ آئی ہے اور اس کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جو سموک ہے، آلودگی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ نے ایک اچھا اسٹیپ اٹھانے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہم انڈیا اور انڈین پنجاب اور ہمارا پنجاب
بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فصلیں موسم ایک ہے، وہاں پر بھی فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں، وہاں پر بھی بھٹے چلتے ہیں، وہاں پر بھی چمنیاں جلتی ہیں فیکٹریوں کی، انڈسٹری کی، ٹریفک وہاں پر بھی اسی طرح کے جس طرح کے ہمارے پاس ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا تھا، کیا کیا کہ جی میں خط لکھوں گی انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہ ہم مل کر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم اس فضائی آلودگی پر قابو پائیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح اس طرح بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا تو شہر لاہور جو ہے وہ تو دنیا میں نمبر 1 ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے اس وقت، اور رہنے کے قابل نہیں ہے، سانس لینے کے قابل نہیں ہے لاہور۔ میرے نواز صاحبہ کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں سنجیدہ ہیں بہت زیادہ، اور پھر ایک فیصلہ کیا گیا کہ جی گرین وہ ہے جو رنگ دی جائے گی لاہور شہر کو، چاروں طرف جنگلات لاہور شہر کو اگائے جائے گی، تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اگر اس طرح ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو درخت ہیں ان کی نشاندہی ہوگی کہ کتنے درخت اس علاقے میں، تاکہ وہ کاٹے نہ جا سکیں، اور اس کو پراپر جیو ٹیگنگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی جائے گی، پتہ چلے کہ درخت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے۔ میں اچھی چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں وہ معاملہ سائبر حملوں کا، بڑا خطرناک معاملہ ہے جی۔ سینٹ کو رپورٹ وزارت داخلہ کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں پیش کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ واٹس ایپ جو ہے ہمارا وہ سائبر حملوں کی زد میں ہے۔ 1426 واٹس ایپ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہیک کر دیے گئے ہیں، اور سینٹ اجلاس میں جو ایف آئی اے اور سائبر کرائم کی جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں کہا گیا کہ سائبر کرائم اور ایف آئی اے کو شکایت ملی ہے 817 جو ہے اس جو ملی ہوئی شکایتیں ان میں 817 کی تصدیق کے مراحل میں ہیں۔ 549 اکاؤنٹ جو ہیں جو کیا کہتے ہیں ہیک ہوئے تھے وہ بحال کر دیے گئے ہیں، اور 877 مزید شکایات اور 20 انکوائریز میں چلے گئے 20 اکاؤنٹس۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس سائبر حملوں کی زد میں ہوتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ سے کسی کو میسج جا رہا ہے، یا جو ڈاکٹر شاہ نواز والا ایشو بنا تھا وہ تو فیس بک کا تھا، فیس بک کا کسی نے اکاؤنٹ ہیک کر کے ان کے اوپر کوئی توہین آمیز پوسٹ کر دی اور اس کو مار دیا گیا، اور پھر لوگوں کے پیسے بینکوں سے نکال دیے جاتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ جی آپ فون، میں جی بینک سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا آپ کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی۔ تو جو لوگ بیچارے اس چیز سے اویئر نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ڈیٹیل دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے ہیں تو اڑن چھو ہو جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو اویئر رہنا چاہیے۔ بہت خطرناک حد تک حملے ہو رہے ہیں، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ابھی تک ہماری ریاست نے، ابھی تک ہماری حکومت نے ان حملوں سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری حکومت نے ابھی تک نہیں کی۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہم ابھی تک ایف آئی اے کے اسی پرانے جو سسٹم ہے نا اس پر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔